السلام علیکم میرے پیارے دوستو، ان ویڈیوز سے جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ بڑے خوش نصیب ہیں جو آپ کو یہ ویڈیوز دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ان ویڈیوز سے آپ کو اس مالک کی طرف بلایا جا رہا ہے جس مالک نے آپ کو بنایا جبکہ آپ کچھ بھی نہیں تھے۔ ہم انسانوں کو اس مالک سے ڈرنا چاہیے جس طریقے سے یہ ساری کائنات اس سے ڈر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس مالک سے ڈرنے کی ضرورت ہے جس سے ساری کائنات ڈر رہی ہے۔ جب گرج ہوتی ہے، تھنڈر ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں یہی انفارمیشن دیتی ہے، یہی سبق ملتا ہے ہمیں اس سے کہ اے انسانوں اپنے مالک سے ڈرو جو بہت طاقت والا ہے۔ اور زلزلے کے وقت آپ دیکھ رہے ہو کہ کس طریقے سے انسان ادھر ادھر بھاگتے ہیں بچنے کے لیے۔ تو کیا ہوگا اس وقت جب آخری زلزلہ ہوگا اس زمین پہ؟ تو اس وقت کا ڈرنا پھر انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے جس کی طاقت کو ساری کائنات بیان کر رہی ہے، جس نے سورج کو ایسا مسالہ ہائیڈروجن کا دے دیا کہ یہ مشال کی طرح چمکتا ہے، ہزاروں ہائیڈروجن بم اس میں پھٹ جاتے ہیں۔ اور سپر نووا کا دھماکہ جو انسانوں کے لیے بہت بڑا دھماکہ ہے، جس کو ہم سائنس میں دیکھتے ہیں کہ اس کو بہت بڑا سپر نووا کہتے ہیں۔ تو یہ سبھی سورج اور اسی سورج جیسے انہی ستاروں کے جیسے ان سٹارز کے جیسے لاکھوں کروڑوں سٹارز ہیں جن میں دھماکے ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ مشال، یہ بڑے بڑے مشال اس ہمارے مالک کے چنگاریاں ہیں، تو چنگاریاں ہیں اس کی طاقت کی۔ میرے دوستو، ہمیں اپنے مالک کی طرف رجوع کرنا ہی ہے اور آخری سانس سے پہلے رجوع کرنا ہے۔ ہمیں اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نہ ڈریں تو جس وقت ہماری آخری سانس ہوگی ہمیں موت کا فرشتہ دکھے گا، اس وقت ہم ڈر جائیں گے، اس وقت ہم ایمان لائیں گے، اس وقت ہم بولیں گے ہمارا مالک ایک اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ لیکن اس وقت کا ماننا پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ اس اللہ سے ڈرنا چاہیے جس نے ہم کو بنایا جبکہ ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ سے کوئی دشمنی نہیں لے سکتا۔ اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی برا بھلا کہے تو اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، مالک کی کائنات کے ساتھ دشمنی ہے۔ قرآن کے بارے میں کوئی برا بھلا کہے تو یہ اپنے مالک کو برا بھلا کہنا ہے۔ یہ تھینکس کے بدلے ایک تھینکلیس ایکٹیویٹی ہے، ایک دشمنی ہے، ایک جنگ ہے اس مالک کے ساتھ جس کے ساتھ کوئی جنگ نہیں جیت پاتا ہے۔ اور نمرود کہتے ہیں انگلش میں، نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو، جو ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ ایک اللہ کی عبادت، ایک مالک کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا تھا، نمرود نے کہا میں ہی خدا ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں۔ تو پھر کہا ابراہیم علیہ السلام سے جا کے بلاؤ اپنے مالک کو، جا کے بلاؤ اپنے خدا کو میرے ساتھ جنگ کرے، میں تو بڑا طاقتور ہوں، میری فوج بہت بڑی فوج ہے۔ تو جب اس نے چیلنج کیا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو پھر اللہ نے اس نمرود کی بڑی فوج
کے مقابلے میں کوئی بڑی فوج نہیں بھیجی، ایک مچھروں کی فوج بھیجی، مچھروں، ماسکیٹوز، انسانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ کبھی بھی خدا کے سامنے اس طریقے سے کھڑا ہونے کی، جنگ کرنے کی، اعلانی جنگ کرنے کی جرات مت کرنا، کیونکہ تم خدا کے سامنے اس طرح سے مچھروں کی فوج ہے، مچھر ہیں آپ۔ یہ تو ایک میسیج تھی اس وقت کہ آپ انسان، اگر آپ نے خدا کے سامنے خدا کے خلاف جنگ چھیڑنے کی کوشش کی تو آپ مچھروں کی فوج ہو۔ ہم انسان جب کسی کو چھوٹا کہنے کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ مچھر ہیں، یہ کیا مچھر ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے نمرود کی فوج پر اپنی کمزور کریشن کو بھیجا، جس کو ہم کمزور کریشن کہیں گے، تو کمزور کریشن نے اس بڑی فوج کو ختم کر دیا۔ آپ گوگل پہ چیک کر سکتے ہو، انٹرنیٹ پہ۔ اور ابراہا دوسرا ایک خدا کے خلاف ایک جنگ کرنے والا آدمی تھا۔ ایک تو ہو گیا ابراہیم علیہ السلام جو پیغمبر تھے، جن کو بارے میں ابھی میں نے آپ سے کہا۔ دوسرا ابراہا تھا جو خانہ کعبہ کو ڈھانے چلا اپنی فوج لے کے۔ تو اللہ نے پرندوں کی ایک جھنڈ کو بھیجا، انہوں نے ریت کے دانے ان پہ ڈال دیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ تو وہ بڑی فوج صرف ہڈیاں رہ گئے وہاں پر۔ اللہ کے خلاف کوئی جنگ نہیں جیت سکتا۔ یہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آخری پیغمبر کے خلاف دشمنی کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں چپکے سے یا اعلانیہ، اور جو قرآن کے بارے میں غلط بولتے ہیں، جو اللہ کے بارے میں غلط بولتے ہیں، یہ سمجھ کر بولتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا ہے، مسلمانوں کا رسول ہے، مسلمانوں کی کتاب ہے، لیکن اصل میں حقیقت میں یہ انسان کس کے خلاف بولتے ہیں، کس کے خلاف جنگ چھیڑتے ہیں؟ اس مالک کے خلاف جس نے اس انسان کو بنایا، جبکہ یہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے بنا دیا، اور پھر اس میں آسمان سے روح بھیجی، اور پھر یہ دنیا میں بے بسی کی حالت میں آیا۔ یہ تو اپنے کپڑے نہیں بدل پاتا تھا، اب خود کو کھلا نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے اس کے ماں باپ کے دل میں محبت ڈال دی، پھر اس کو پالا، پھر اس نے ہوا پیا، پانی پیا، سورج کی روشنی حاصل کی، کھایا پیا، بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، سبھی نعمتوں کا استعمال کیا۔ پھر بولا اللہ کون ہے، پھر بولا قرآن کیا ہے، پھر اللہ کے خلاف جنگ چھیڑی۔ میرے بھائیو، یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ کے خلاف کوئی جنگ نہیں جیت سکتا۔ وہ ملک الجبار ہے، کوئی عام بادشاہ نہیں ہے انسانوں کی طرح۔ وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے، بڑی طاقت والا، بڑی وسیع علم والا، دانائی والا، وزڈم والا۔ اس کو پھر انسان کو ختم کرنے کے لیے، مٹی میں ملانے کے لیے کوئی بڑی فوج بھیجنی نہیں پڑتی ہے۔ اس کے پاس لاکھوں تدبیریں ہیں۔ سبھی انسان مل کر کوئی ڈیسیجن دے دیں، ججمنٹ دے دیں کہ یا تو ایسا کرنا ہے یا تو ایسا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ڈیسیجن اس سے بھی الگ ہوتا ہے۔ بہت وسیع وائز ہے، وسیع طاقت والا ہے، وسیع علم والا ہے، وسیع خزانوں والا ہے۔ ہم انسان اپنے مالک کے خلاف جنگ نہیں چھیڑ سکتے، ہمیں اس مالک کی طرف رجوع کرنا ہی ہے۔ اپنے من سے کریں تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں کرنا چاہیں تو نقصان خود کو ہے، ریبیلز مانا جائیں گے، نافرمان مانا جائیں گے۔ ہمیشہ کے لیے
जहन्नम में जाना होगा और ज़िंदा जलना होगा, थैंकलेस माने जाएंगे, एहसान फरामोश माने जाएंगे। और हम मालिक को सजदा करें, उसका हुक्म माने जितना मान सकते हैं। कि मानना तो ऐसे तो पूरा का पूरा इंसान को उस मालिक की तरफ रुजू करना है, उसके अहकाम मानने हैं। लेकिन हम इंसानों से गलतियां होती है, हम कमज़ोर हैं, तो उसके लिए हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी होती है। या अल्लाह माफ़ी, या अल्लाह माफ़ी, या अल्लाह माफ़ी, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो मेरे दोस्तों, वो मलिकुल जब्बार है, वसी ताकत वाला है, अजीम बादशाह है, कायनात चलाने वाला। सारी कायनात उससे डरती है और उसकी रिसाइटेशन करती है। और वो वाहिदुल कहार है, वाहिदुल कहार, वाहिद अकेला, कहार मतलब ये उसके हुक्म के सामने कोई टिक नहीं पाता, उसकी ताकत के सामने कोई टिक नहीं पाता। कोई भी उसकी नाफरमानी करके जीत नहीं पाता है। वो जो चाहता है कि हो जाओ तो वो चीज़ हो जाता है और वो होकर ही रहता है। और मानने वालों के लिए वो अजीज़ुल गफ़ार है, माफ़ करने वाला है। दिल में ही कोई इरादा करे कि मेरे अल्लाह, मैं आपकी तरफ रुजू करता हूँ, मुझे माफ़ करे, तो वो फ़ौरन माफ़ कर देता है। वो माफ़ करने में देर नहीं करता है। शर्त यह है कि इंसान दिल से उसे माफ़ी मांगे और अपनी नाफरमानी पर, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होकर उसे माफ़ी मांगे, तो वो फ़ौरन माफ़ करता है हमारा मालिक। और वो करीम सत्तार है, हम इंसानों पर कर्म करता है, एहसान करता है, फेवर्स करता है। उसके ब्लेसिंग्स हम इंसानों पर बेशुमार हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। और वो सत्तार है कि हम इंसानों के खताओं को पर्दा करता है। नहीं तो अगर हमने गलती की तो दूसरे दिन हमें सज़ा मिलती, सुबह को गलती की तो शाम को सज़ा मिलती। लेकिन वो हमारी गलतियों पर पर्दा करता है, माफ़ करता है, सतर करता है। He shields us, हमारी खताओं को माँ बाप की तरह दरगुजर करता है। लेकिन कोई भी इंसान इस नाफरमानी में मरना नहीं चाहिए। मरने से पहले पहले तौबा करनी है, रुजू करना है उस मालिक की तरफ। और मरना कब है ये इंसान को पता नहीं है, इसलिए हर वक्त हमें अपने मालिक की तरफ रुजू करना चाहिए। सारी कायनात हमें उस मालिक की ताकत के बारे में इत्ला देती है कि वो कितना अजीम ताकतवर है। ज़मीन को घुमाकर दिन और रात बनाता है। यहाँ रात होती है तो दूसरी साइड में दिन होता है, वहाँ दिन होता तो यहाँ रात होती है। इस तरीके से हम दिन में काम करते हैं, रात को आराम करते हैं। तो ये दिन और रात बनाने वाला, इस बड़ी ज़मीन को घुमाने वाला वही अल्लाह है। वही अल्लाह है जिसकी हर जगह इबादत की जाती है। सारी कायनात उसकी इबादत करती है, सारी मखलूक उसकी इबादत करती है, उसके फरमाबरदार हैं। और जब वो राज़ी हो, जब वो अल्लाह हम इंसानों से राज़ी हो, तो सब कुछ हमसे राज़ी है, सब कुछ हमसे खुश हैं। और वो अल्लाह नाराज़ हैं तो सारी मखलूक हमसे नाराज़ हैं। इसका मतलब ये है कि अगर अल्लाह आपसे खुश हैं तो अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह के जो आसमानों में हैं और जो ज़मीन पर मखलूक हैं, पेड़ पौधे, ज़मीन और ज़मीन पर जो कुछ है, सभी मखलूक, सभी क्रिएशन आपसे खुश हैं।
اور اگر وہ اللہ ناراض ہے آپ سے، آپ نے اس کو ناراض کیا ہے، تو آسمان میں جو کچھ ہے اس کے فرشتے اور زمین میں جو کچھ ہے، یہ زمین، یہ پیڑ پودے، اس پہ چلنے والی پھرنے والی سبھی مخلوق آپ سے ناراض ہیں، لیونگ اور نان لیونگ سبھی چیزیں آپ سے ناراض ہیں، پیڑ پودے آپ سے ناراض ہیں، زمین آپ سے ناراض ہیں، اور وہ فروٹس جو نکلتے ہیں زمین تو فصل دینا بند کرے گی، یا اگر دے گی بھی تھوڑا تھوڑا دے گی، یا اگر دے گی تو خراب ہو کر کے دے گی چیزوں کو۔ لیکن جب وہ اللہ خوش ہیں تو سارا نظام خوش ہیں آپ سے، زمین بھی گرو کرے گی چیزوں کو، اللہ تعالیٰ زمین سے فروٹس ایسے نکالیں گے، ویجیٹیبلس ایسے نکالیں گے، گرینس ایسے نکالیں گے جن میں طاقت بھی ہوگی اور جو اچھے ہوں گے کھانے کے لیے۔ تو جب اللہ راضی ہے تو سبھی کریشن آپ سے راضی ہیں، اور اللہ ناراض ہیں تو ساری کریشن آپ سے ناراض ہیں۔ کبھی بھی انسان اللہ کو ناراض کر کے کسی کو خوش نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مالک ہے جس کی تسبیح کرتے ہیں سبھی لیونگ اور نان لیونگ، سبھی کریشن، ساری کائنات اس کی تسبیح کرتے کرتے، اس سے ڈرتے ڈرتے اس کی فرما برداری میں مشغول ہے۔ یہ پرندے بھی اس کی ذکر کرتے ہیں، اس کی ریسائٹیشن کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام، اس کو انگلش میں سولومان کہتے ہیں، سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ مجھے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سمجھ آتی تھی، ہم کو نہیں آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پرندے خدا کے ذکر نہیں کرتے ہیں، یہ پرندے بزی ہوتے ہیں خدا کے ذکر میں، صبح شام ساری مخلوق اس کی ذکر میں لگاتار بزی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہو، آپ خود بھی مشاہدہ کرو کہ پجن کو آپ نے تو ظاہری طور دیکھا ہوگا، پجن کو وہ کیسے ذکر کرتا ہے، اور مرغا بھی صبح سویرے تہجد کے وقت، نماز کے وقت اذان دیتا ہے۔ تو سبھی پرندے جو ہیں اللہ کے ذکر کرتے ہیں، اور زمین میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، اس مالک کی ریسائٹیشن کرتے ہیں اپنی لینگویج سے، جو ہم انسانوں کو سمجھ نہیں آتا ہے، لیکن یہ سب اس اللہ کی طرف رجوع کیے ہوئے ہے، اور ہم انسانوں کو بھی اس مالک کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آگے ویڈیوز میں اور بھی جانکاری لے کے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔